الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ واولیاء امتی اجمعین، اما بعد۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وعباد الرحمن الذین یمشون علی الارض ہونا واذا خاطبهم الجاہلون قالوا سلاما۔ صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسول النبی الامین الکریم ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ برادران طریقت، برادران اسلام، خواہران ملت، خواہران طریقت، جس کو عرف عام میں ہم برادر طریقت پیر بھائی کہتے ہیں، جس کو پیر بہن کہتے ہیں، وہ خواہر ہے، خواہران طریقت۔ سامعین کرام، باب التصوف چل رہا ہے۔ چونکہ باب التصوف میں کے آغاز میں حضرت داتا گنج بخش رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اس آیت کو عنوان بنایا۔ عباد الرحمن کون ہے؟ رحمان کے بندے، اور وہ زمین پہ نرمی سے چلنے والے، جاہلوں سے بات کریں، السلام علیکم بولنے والے، نہیں جھگڑنے والے، وہ عبد ہیں۔ ہر آدمی کو آپ کا لقب نہیں ملتا، انبیاء میں چند انبیاء کا ہے مخصوص، اور عامت المسلمین میں سے زندگی گزارنے کے بعد، مرنے کے بعد، اٹھائے جانے کے بعد، حساب و کتاب ہونے کے بعد، اس وقت اللہ تعالیٰ فرمائے گا یا ایتها النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ فادخلی فی عبادی۔ اب بندوں میں آؤ۔ لیکن اولیاء اللہ کو اللہ نے اسی حیات میں یہ بات فرمایا۔ یہ بات میں گزشتہ بول چکا ہے۔ اب یہاں پر سب سے پہلے ایک معذرت ہے کہ ہم اس وقت حیدرآباد میں گھر پر نہیں ہیں، قندھار دکن میں ہیں، جہاں مدرسہ صوفیہ ہے، اور وہاں پر وائی فائی کی سہولت نہیں ہونے سے ہم ناندیڑ آئے ہوئے ہیں۔ آنے میں بالکل وقت پہ پہنچا، لیکن تیاری کے لیے، وضو کرنے کے لیے تھوڑا سا وقت لگ گیا، اس لیے دیر سے شروع کر رہے ہیں۔ آج ہم صرف ایک قول حضرت جنید بغدادی رضی اللہ عنہ کا ایک قول ہم پڑھیں گے۔ بہت کچھ پڑھا جا سکتا ہے، لیکن مجھ سے خواہش کی گئی ہے کہ میں والد گرامی کے خلیفہ حضرت صوفی سید عبد القادر صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے متعلق کچھ بیان کروں، تو میں درس کے ختم پہ بیان کروں گا۔ یہ والد کے خلیفہ تھے جو پاکستان منتقل ہو گئے تھے، اور وہیں پر وہ کراچی میں آسودہ خاک ہیں، PNT کالونی کی مسجد کے صحن میں۔ ہم یہ قول پڑھ کر ان سے متعلق کچھ بیان کریں گے، ان کے خاص واقعات سے متعلق بیان کریں گے، مدرسہ صوفیہ سے متعلق بیان کریں گے، چونکہ وہاں پہ لوگ موجود ہیں عرس میں، فاتحہ ہو چکی ہے، اور لوگ درس کے منتظر بھی ہیں، اور خواہش کی گئی ہے کہ میں ہمارے اس ممتاز پیر بھائی کے متعلق ہم بیان کریں۔ چلیے ہم پہلے پڑھتے ہیں۔ شبلی بغدادی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا قول آیا ہے، اس پہ ہم نے ختم کیا تھا۔ گفت آپ نے فرمایا الصوفی لا یری فی الدارین مع اللہ غیر اللہ۔ صوفی ان بود، صوفی وہ ہوتا ہے کہ اندر دو جہان، دو جہان، یہ فارسی لفظ ہے جہان، اس کو کیہان بھی بولتے، جہان دو، یہ ایک جہان جس کو عربی میں عالم کہتے ہیں ہم، یہ عالم دنیا، دوسرا جہان عالم آخرت۔ صوفی وہ ہے کہ جو اندر دو جہان، دنیا میں، آخرت میں، یہ اس عالم میں، اس عالم میں ہی چیز نہ بینت، کوئی چیز نہیں دیکھتا ہے بجز خدا عز و جل، سوائے عز و جل کے۔ دونوں عالم میں زندہ رہا تو بھی وہی ہے،
اس دنیا سے گزر کر آخرت کی عالم میں چلا گیا تب بھی وہ غیر کو نہیں دیکھتا ہے. ودر جملہ ہستی بندے غیر بود جو کچھ شے باقی ہے، جو کچھ شے نظر آتی ہے. خود بندہ بھی، ہم ایک ترجمہ ایک الگ اسٹائل سے کر رہے ہیں. ہستی ہے بندے کی ہستی، بندے کا وجود غیر بود، بندے کا وجود ہی غیر ہے. اگر آپ غیر نہیں مانیں گے تو پھر کیا مانتے؟ عین مانتے. آپ کو بہت زبردست شرک آ جائے گا ایسا اگر ہوگا تو. کیا خدا اپنے آپ کو سمجھتے ہیں؟ معاذ اللہ نہیں. تو جو بندے کا وجود ہے وہ غیر ہے. غیر کی نفی کرو. قرآن میں آیا لا الہ الا اللہ بولنا غیر کی نفی کرنا. الہ اللہ کے سوا کوئی نہیں ہے، تو بولنے والا کون ہے آخر؟ اس کی بھی لا الہ سے نفی کرنا. فرماتے ہیں کہ چون غیر نہ بینت خود را نہ بینت، جب غیر کو نہیں دیکھتا ہے تو خود کو بھی نہیں دیکھتا ہے چونکہ خود غیر ہے. وَأَز خود بکلیت فارغ شود، اور اپنے سے کلیت کاملاً اپنے وجود سے فارغ ہو جاتا ہے، اپنے وجود کی نفی کر دیتا ہے کہ میں کچھ نہیں ہوں. حضرت جامی کے من نیم واللہ یارا من نیم، جانے جانم سر سرن تن نیم، میں نہیں ہوں یہ دوستو، اے یارو من نیم میں نہیں ہوں، واللہ خدا کی قسم اللہ کی قسم، من نیم واللہ یاراں اے دوستو من نیم میں نہیں ہوں، جانے جانم جان میں جان کی جان ہوں میں نہیں ہوں، سر سرم میں سر کا سر ہوں راز کا راز ہوں، من نیم واللہ یاراں من نیم جانے جانم سر سرم تن نیم، من چراغ پنبہ اور روغن نیم، میں چراغ کے اندر جو بتی ہوتی ہے جلانے کی اور جو تیل ہوتا ہے جس سے چراغ روشن ہوتا ہے، یعنی چراغ زندہ جلنے والے چراغ کو، روشن چراغ کو فارسی میں کہتے ہیں چراغ زندہ، یہ زندہ ہے. اگر چراغ کو بجھاؤ بولنا ہے تو خاموش کون، خاموش کرنا مار ڈالنا کے معنی. جو لوگ مر جاتے ہیں قبرستان ہوتا ہے تو شہر خاموشاں اس کو ہی بولتے، ایسی خاموشی کے پھر زبان ہی نہ نکلے. تو فرما رہے ہیں من چراغ و پنبہ روغن نیم، میں چراغ بھی نہیں ہوں، یا من چراغ پنبہ، من چراغ پنبہ روغن نیم، میں چراغ بھی نہیں ہوں، میں روئی بھی نہیں ہوں، میں تیل بھی نہیں ہوں. من نیم واللہ یارا من نیم، میں نہیں ہوں. تو یہ بکلیت فارغ شود، اپنے وجود سے فارغ ہو جاتا ہے. اندر حال نفی، حال نفی لا الہ الا اللہ کہنے کے موقع پر، وہ اثبات خود اور اپنا اثبات. لا الہ الا اللہ بولنے والا خود ایک ہے تو اپنے وجود کا اثبات ہو رہا ہے، اپنا پریزنس ہے. تو اللہ کا ذکر ایسا کرنا کہ پتہ ہی نہیں چلنا، اپنے آپ کو فراموش کر دینا. مولانا نے فرمایا جو نماز میں گزارم، جب میں نماز ادا کرتا ہوں بخدا خبر نہ دارم، خدا کی قسم مجھے اس بات کی خبر نہیں رہتی ہے کہ امام شد فلاں نے، وہ فلاں آدمی نماز پڑھا رہا تھا، وہ تمام شد رکوع تمام ہو گیا، یا پھر یہ کہ رکوع کیا تھا نہیں معلوم، یا پہلی رکعت ہے نہیں معلوم، دوسری ہے، میں نماز پڑھا تو یہ حال ہو جاتا ہے. تو آپ کو فراموش کر دیتا ہے. بہت باتیں ہیں، ہم آگے چلتے ہیں. و جنید گوید رحمۃ اللہ علیہ التصوف مبنی على 8 خصال: السخاء والرضا والصبر والإشارة والغربة ولبس الصوف والسیاحة والفقر. واما السخاء، فرماتے ہیں 8 چیزیں ہیں تصوف، 8 چیزوں پہ مبنی ہیں.
فرماتے ہیں کہ 8 خصلتیں ہیں، 8 عادتیں ہیں، 8 خصوصیات ہیں، 8 صفات ہیں، اور سب انبیاء کی صفات میں سے ہیں۔ یہ 8 نبیوں کی صفت جس میں ہو وہ صوفی ہے۔ کیا ہے؟ سخا دینا، سخاوت کرنا، رضا، اللہ نے جو آپ کی قسمت لکھی ہے، مقدر کیا ہے، جس کسی کی قسمت میں مال ہے، کسی کی قسمت میں علم ہے، کسی کی قسمت میں تقوی ہے، کسی کو کچھ ہے، کسی کو کچھ ہے، کسی کو کچھ ہے، کوئی دنیا دار ہے، کوئی عقبہ پرست ہے، کوئی جو خدا پرست ہے، کوئی نفس پرست ہے، جو بھی ہے اللہ نے جس کو جو کچھ دیا ہے اس پہ راضی رہے۔ کوئی مار کھا رہا ہے، کوئی جیل جا رہا ہے، کوئی کرسی صدارت پہ بیٹھا ہوا ہے، کوئی وزیر اعظم بن گیا، اللہ نے جس کو جو دیا ہے اس پہ راضی رہنا۔ الصبر، اس پہ صبر کرنا، والاشارہ، رموز، کنایات، غربت، پردیس، لبس الصوف، صوف کا لباس، صوف مانے اون کا لباس، وَأَمَّا اب یہاں سے 8 چیزوں کی، وَأَمَّا الْإِشَارَةُ فَلِزَكَرِيَّا، زکریا علیہ السلام کا اشارہ ہے وہ، برابر چل رہا ہوں میں، نہیں بابا جمپ ہو گئی آیت جی عبارت، وَلُبْسُ الصَّوْفِ، اور وَسِیاحت، اور سیاحت یعنی وہ زندگی بھر سفر کرتے رہنا ایک مقام سے دوسرے مقام۔ والفقر، اور فقر، یہ فقر تنگ دستی نہیں ہے، آگے خود ڈیفائن کرتے ہیں۔ وَأَمَّا السَّخَاءُ فَلِإِبْرَاهِيمَ، سخاوت کرنا ابراہیم علیہ السلام کی صفت ہے۔ وَأَمَّا الرِّضَا، اور اللہ کے حکم پر اللہ کی اس نے جو قسمت اس کا مقدر کیا ہے اس پہ راضی رہنا۔ اما الرضا فلی اسماعیل، اسماعیل علیہ السلام کی صفت پہ چلنا، صبر کرنا۔ تب یہاں تھوڑا سا میں سمجھا دیتا ہوں۔ ابراہیم علیہ السلام یہ تو ابو الانبیاء ہیں، اسماعیل علیہ السلام ان کے فرزند ہیں، اور اسماعیل علیہ السلام بھی نبی ہیں، والد بھی نبی، فرزند بھی نبی۔ جو پیر اور مرید میں رابطے ہیں وہ پہلے پیر کہلاتا پھر مرید ہوتا۔ مرید راستہ چلتے چلتے ایک مقام پہ وہ پیر کا جانشین بن جاتا، پیر بن جاتا۔ اگر یہ بات اچھی طرح سمجھ میں آ گئی ہے، لیکن کوئی ایسا وسوسہ آتا ہے تو ہم حافظ شیرازی کے ذریعے سمجھاتے ہیں۔ حافظ شیرازی فرماتے ہیں، ہاں اے پدر بے کوش کہ روزی پدر شوی، اے بیٹے تم کوشش کرتے رہو، اپنا زندگی گزارتے رہو، تم خود پدر بن جاؤ گے، ایک دن باپ بن جاؤ گے، بیٹا جا کے باپ بن جائے گا۔ ایک حد تک بیٹا رہے گا لیکن ایک منزل میں باپ بن جائے گا۔ ایسا ہی پیر ہوگا، ایک مرید ہوگا۔ مرید راستہ طے کرتے کرتے پیر کے سامنے اپنا سر نیاز تسلیم کر کے، خم کر کے، اپنی خواہش کو پیر کے سامنے، ان کے حکم کے سامنے فنا کر کے کل وہ پیر بن جائے گا۔ تو فرما رہے ہیں یہ جو رضا ہے اسماعیل علیہ السلام کی صفت ہے۔ اب ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ سب جانتے ہیں، ذی الحج آنے والا ہے، پورے ساری دنیا میں دھوم رہ جائے گی ابراہیم علیہ السلام کی، اسماعیل علیہ السلام کی۔ سکھائے کس کو اسماعیل، سکھائے کس کو اسماعیل کو کس نے آداب فرزند دی، کون سکھائے؟ تو یہ ابراہیم علیہ السلام سکھائے، یہ اللہ سکھایا، سامنے تو مربی ابراہیم علیہ السلام ہے۔ ایسی تربیت کیے کہ تم سر جھکا دو، گردن کٹا دو، کبھی زندگی میں نہیں بولے، لیکن جب وقت آیا یہ اللہ کا حکم ہے، راضی۔